ہمیں کہا گیا کہ کان، آنکھیں اور دل رب نے دیا، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ایک جملہ پھر سن لیں، نعمتوں کا اصل شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال اصل شکر ہے۔ آنکھ ملی ہے جس کام کے لیے وہ کریں، کان جس کام کے لیے ملیں وہ کریں، دل جس کے لیے ملا وہ کریں۔ جب ایسا کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کی ہے۔ نہیں کریں گے تو بتائیے اللہ کا کوئی نقصان، اسلام کا کوئی نقصان؟ کس کا نقصان ہے؟ ہمارا۔ یہ کان اچھی بری آواز کی تمیز کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یہ سننے کی قوت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو بہرا ہو، نہیں سنائی دیتا، کتنی مشکل میں۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتا، کتنی مشکل میں۔ تو رب نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان کو پانے والا، ان کو حاصل کرنے والا جس کو ملی ہیں اس کو چاہیے کہ ان کی قدر کرے۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ رب کے اس کائنات میں، رب کی اس کائنات میں اس کا جمال دیکھو، اس کا جلال دیکھو۔ کان ملے ہیں، رب کا کلام سنو، رب کی باتیں سنو۔ بس دیکھنا ہے تو برا دیکھنا ہے، سننا ہے تو برا سننا ہے۔ تو ہم ان نعمتوں کے قدردان نہیں بنے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ ہمارے سامنے کبھی دہشت گردی ہے، کہیں مہنگائی ہے، کہیں خون ریزی ہے، کہیں کیا ہے، یہ سب ہمارے اعمال ہیں۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، بڑے امن میں تھے۔ تو امن جو چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا۔ ہم کہتے نہیں امن مل جائے، بننا نہیں ہے ہم نے، تو پھر ایسا ہو سکتا۔ اب آئیں دل پر۔ یہ گوشت کا ایک لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا۔ سائنس کہتی ہے دل کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے۔ پورے جسم میں پتہ نہیں کتنے لاکھ میل بنتے ہیں، یا جو آپ کی رگیں، شریانیں، یہ اتنا سا دل ہے جو پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے۔ یہ رک جائے سارا جسم رک جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہارٹ فیل ہو گیا، کچھ رہتا ہے پیچھے؟ نہیں۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ چلو سائنس نے کہا کہ دل کو صحیح رکھنا ہے اگر تم نے زندہ رہنا ہے تو۔ دل کا معاملہ گڑبڑ ہوا تو تمہارا کوئی معاملہ درست رہ سکتا؟ آپ نے سائنس کی بات سن لی، اب آؤ ایمان کی بات سن لو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم۔ سائنس نے جو کہا آج کہا، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس لحاظ سے بھی کہ دل صحیح نہیں ہے تو پورا جسم صحیح رہ سکتا؟ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں خرابی آ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر تو صرف خون تک کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے پورے جسم کو خون پہنچانا ہے، اس میں بیماری نہ آئے، یہ تو ہو گئی ایک بات۔
ایمان کے حوالے سے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ درست نہیں ہیں ان کی نادرستی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ جن کے عقیدے درست نہیں تھے، جن کے نظریے درست نہیں تھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، نہیں فرمایا ان کے دلوں میں اونچی گئی ہے۔ کیا خون پمپ نہیں کرتا تھا؟ دھڑکتا نہیں تھا ان کا دل؟ دھڑکتا تھا، پمپنگ بھی ہوتی تھی، مگر اللہ فرماتا بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ عقیدے درست نہیں۔ ادھر درستی نہ ہو تو جسم بگڑتا ہے، اگر عقیدے درست نہیں ہے، دل میں بیماری ہے، تو پھر بندہ درست رہتا نہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں، سچے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ بات وہی دل کی ہو رہی ہے۔ جسمانی صحت چاہیے، دل صحیح رکھو۔ ایمانی صحت چاہیے، دل اونچی۔ دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے؟ دل کو صحیح رکھنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیں دل کی ایک بات اور بھی کروں۔ قرآن کہتا ہے انسان کے ہر عمل کی غرض و غایت تقویٰ ہے، کہ انسان کو بھلائی ملے، یہ گناہوں سے بچے، اللہ سے ڈرے تاکہ اس کو بھلائی ملے، یہ تقویٰ حاصل کرے۔ تو جتنا یہ صاف ستھرا ہوتا جائے گا اتنا ہی کامیاب ہوتا جائے گا۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں تقویٰ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں تقویٰ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تقویٰ کے لیے، حج کرتے ہیں تقویٰ کے لیے، خیرات کرتے ہیں تقویٰ کے لیے، نیکی کرتے ہیں تقویٰ کے لیے۔ اس کا دل سے کیا تعلق ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں لباس کے لحاظ سے سامنے دیکھنے میں لگتا بڑے متقی ہیں، بہت متقی ہیں، مگر دکھاوا ہوتا ہے۔ اس نے اگر بہت عمدہ پگڑی پہنی ہوئی ہے، دستار، وہ ہو سکتا ہے اس نے دکھاوے کے لیے۔ جبہ پہنا ہوا ہے، بڑا عالی شان لباس، کر و فر والا، ہو سکتا ہے صرف دکھاوے۔ الناس باللباس، عمدہ لباس پہننا چاہیے، مگر ایسا لباس پہن لو کہ دوسرے آپ کو حقیر لگنے لگیں، تو وہ لباس اچھا نہیں۔ کسی لباس کو، کسی چیز کو پہن کر آپ کو دوسرے کم تر لگتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، تو وہ لباس آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لباس پہنو اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ کوئی مہنگی چیز بھی پہنی ہے تو اللہ کا شکر کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے دیا، مگر دوسرے کو کم تر نہ سمجھ۔ اگر آپ کو اس لباس کو پہن کے اکڑ آ گئی، فخر آ گیا، تو وہ تو آپ کے لیے گناہ، مصیبت بن گیا، آگ بن گیا۔ رب کا شکر کرنے کے لیے پہنے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دوسرے کا، ارے دیکھو یار یہ میرے سے ملنے آ گیا، کپڑے تک تو ہے نہیں۔ ہم اگر اس طرح سوچیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر نہیں۔ اور تو اگر لاکھ روپے میٹر کا لباس پہنے ہوئے کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور دوسرے نے بھلے 2 روپے گز کا پہنا ہوا ہے، مگر وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہوا، تو تیرا یہ کروڑوں کا لباس دھرا رہ جائے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے اچھا لباس کون سا ہے؟ تقویٰ کا، نیکی کا۔ آپ نے یہ سنا تقویٰ۔ اب میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے، قرآن سے ہی بتا رہا ہوں، توجہ اگر نہیں ہے تو اس طرف توجہ کرانی ہے۔ نماز پڑھی تقویٰ آئے، روزہ رکھا تقویٰ آئے، نیکی کی تقویٰ آئے۔
اللہ فرماتا ہے یہ جو نبی کا ادب کرتے ہیں نا، کون؟ جو اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تم تقوی ڈھونڈتے ہو، یہ رب نے چن لیا ہے جن کے دل نبی کے لیے دھڑکتے ہیں. اللہ اکبر. اب میں نے یہ بات سنائی ہے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی.